آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت ربیع الاول کے شروع میں آپ نے ہجرت شروع فرمائی. 10 دن کا یہ تقریباً سفر تھا، اور پیر کے دن یا جمعے کے دن دو قول ہیں. 12 ربیع الاول پیر کا دن یا جمعے کا دن تھا، اور ایک روایت میں 14 ربیع الاول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا یہ سفر، گھر سے چلنے سے 10 دن تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں پہنچے. راجح قول کے مطابق جمعے کا دن 14 ربیع الاول کو جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو وہ جمعے کا دن تھا اور 14 ربیع الاول تھی. ادھر مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں جب سے آپ علیہ السلام کے روانہ ہونے کی اطلاع ہوئی تھی، انصاری خواتین، انصاری بچیاں، انصار کے مرد مدینہ منورہ سے باہر تشریف لا کر، خاص طور پر بنو عمر بن عوف جن کے گھر میں قباء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 روز قیام فرمایا، یہ اتنے اشتیاق میں یہ خاندان مدینہ سے باہر آتا اور انصار کی بچیاں اشعار پڑھتے ہوئے انتظار کرتی، اور جب سورج کی گرمی تیز ہو جاتی تو یہ روانہ ہو جاتے. آخر اتنے دن انتظار کے بعد جب بروز جمعہ زوال کا وقت ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 ربیع الاول مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو یہ انتظار کر کے روانہ ہو رہے تھے سارے کے سارے. تو ایک یہودی نے آواز دی کہ یا بنی عمر ابن عوف، جن لوگوں کا آپ کو انتظار تھا وہ تشریف لا چکے ہیں. چنانچہ سارے یہ بچیاں اللہ کے نبی کے عظیم صحابی بننے والے انصار مدینہ لب کے، اور انہوں نے بچیوں نے زبردست اشعار پڑھنا شروع کیے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہو رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے ہیں، ایک شان سے داخل ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جہاں پر رکے گی وہیں پر میں ٹھہر جاؤں گا. چنانچہ بنی عمر ابن عوف جو آج مسجد قباء جہاں بنی ہوئی ہے اس کے قریب یہ اونٹنی وہاں پر جا کر رک گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن وہاں پر قیام فرمایا. آپ نے وہاں پر جو انصار صحابہ مدینہ منورہ کے تھے انہیں بہترین تقریر فرمائی،